الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں. ویسے تو تمام فرشتے ہی نیک کار ہیں. مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو سفیر بھی ہیں اور عزت والے بھی ہیں، تمام فرشتے عزت والے ہیں. مع السفرۃ الکرام البررہ، یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں. نیک کار تو تمام فرشتے ہوتے ہیں، اور سفیر کی جمع ہے غالباً. الکرام یعنی بزرگ ہیں، یعنی فرشتوں کے اندر بھی ایک اونچا مقام ان کو حاصل ہے. ویسے تو تمام فرشتے ہی اونچے درجے والے ہیں اور بزرگ ہیں اور نیک ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. لیکن فرشتوں کے اندر بھی درجات ہیں. تو جو قرآن کا جو ماہر جو ہوتا ہے نا، مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو کہ معزز ہیں، سفیر ہیں. یعنی فرشتوں کے اندر بھی ایک ان کو مقام حاصل ہے، فرشتوں کے اندر بھی ان کو ایک بزرگی حاصل ہے، ایک عزت حاصل ہے، ایک مقام حاصل ہے. تو جو قرآن کا جو ماہر ہوتا ہے، اور قرآن کا ماہر کون ہے؟ کہ جس کو یاد بھی خوب ہو، پڑھتا بھی خوب ہو، مطلب و معانی بھی سمجھتا ہو، اور جتنا اس میں ظاہر قرآن تو ایک سمندر ہے، جتنا جو ہے وہ بلند اس میں ہوگا، جتنا اس کو مہارت اس میں زیادہ حاصل ہوگی، اتنا ہی اس کا درجہ بلند ہوگا، اور اتنا ہی وہ جو ہے عزت دار فرشتوں کی طرح ہوگا، اتنا ہی وہ بزرگی والے فرشتوں کی طرح ہوگا. تو قرآن کا ماہر جو ہے وہ اتنے بڑے رتبے والا ہے کہ وہ مع السفرۃ الکرام البررہ، بزرگ ترین جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس کا جوڑ لگتا ہے، اس کی طرح کا مقام ان کو حاصل ہے. قرآن کا ماہر. پھر آگے فرماتے ہیں حدیث میں رسول پاک علیہ السلام: والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران. اور جو قرآن شریف کو پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، قرآن شریف کو پڑھتا ہے لیکن اس میں اٹکتا ہے اور اس کو دشواری ہوتی ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. اب بعض لوگ ہوتے ہیں مثال کے طور پر کہ ان کی زبان جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے میں ان کی زبان کو ایک قسم کی مشقت ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ تلفظ سیکھ جاتے ہیں،
جو عربی کے الفاظ ہیں ہا، خا، صاد، ضاد، طا، یعنی بڑی آسانی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ یہ الفاظ سیکھ جاتے ہیں اور پھر وہ قرآن شریف تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ آسانی کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو مشکل ہی ہوتی ہے، ان کو دشواری ہوتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ خبردار ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم قرآن شریف کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے حوصلے پست ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ تم ہمت ہار بیٹھو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ ایک تو قرآن شریف کو پڑھنے کا، دوسرا اس میں مشقت اور دشواری اٹھانے کا، کہ چونکہ تمہاری زبان پر وہ آسانی کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے قرآن شریف کو چھوڑتے نہیں ہو، لگے رہتے ہو، مشقت اٹھاتے رہتے ہو، تو تمہارے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ تمہیں دوہرا دو چند ڈبل اجر ملے گا، تمہاری محنت پر بھی اور قرآن شریف کو پڑھنے پر بھی۔ اللہ اکبر! یعنی کتنی بڑی اللہ کی طرف سے دین ہے اور اللہ کے خزانے کتنے کھلے ہوئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر تمہاری جو ہے وہ میکینک کی دکان ہے، مثال کے طور پر، اب یہ لڑکا آتا ہے تمہاری دکان پر، آتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے پاس بٹھاؤ، میں بھی کام سیکھوں گا، صحیح ہے، مگر وہ کام سیکھ رہا نہیں ہے، اس کو دشواری ہو رہی، تو کیا تم اس کو دوہرا اجر دو گے؟ تم تو اس کو کچھ بھی نہیں دو گے، الٹا اس کو روزانہ سناؤ گے کہ کیسا تو بندہ ہے، سیکھتا ہی نہیں، اس کو الٹا سناؤ گے، اس کی بےزتی کرو گے، اس کو ذلیل کرو گے، اس کو نکما اور ناکارہ اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کو باہر کے لوگ کو گالیاں دیتے ہیں، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کو گالیاں دو گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی، اس کی رحمت کو دیکھو کہ بندہ اس کے کلام پاک کو پڑھتا ہے، لیکن پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، پڑھنے میں مشقت ہو رہی ہے، تو اللہ پاک اس کا اجر ڈبل کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت، یعنی اس کریم، اس مہربان ذات کی رحمت کو دیکھو، اس کی جو ہے وہ اس کی شفقت کو دیکھو کہ وہ کتنا مہربان ہے کہ بندہ جو ہے اس کی راہ میں محنت کر رہا ہے لیکن کر نہیں پا رہا ہے، مگر لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے، جس طرح کر سکتا ہے کر رہا ہے، چھوڑتا نہیں۔ اللہ پاک ڈبل، میرے بندے تیرے لیے ڈبل اجر ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود ہم اتنے جو ہے بدبخت ہیں کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوتا، ہم کو قرآن کے لیے فرصت نہیں ہے، ہم کو موبائل فون کے لیے فرصت ہے، ہم کو جو ہے وہ گپ شپ لگانے کے لیے، جو ہے وہ فضول بکواس کرنے کے لیے بیٹھ کر اس کی فرصت ہے، اور جو ہے دوسری چیزیں کرنے کے لیے فرصت ہے، لیکن قرآن شریف کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں۔ اور یہ تو جو ڈبل اجر ہے، یہ تو اس کا ہے جو کہ پڑھتا ہے اور مشقت اٹھاتا ہے، لیکن جو قرآن شریف کا ماہر ہے اس کا درجہ تو اس سے بہت بلند ہے نا، وہ تو مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ تو بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ اس کا جوڑ لگتا ہے، اس کے ساتھ اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کو مقام عطا فرمایا، قرآن شریف کے اندر مہارت کو پیدا کی۔ آج میرے بھائیوں، لوگ دنیا کے اندر مہارت کے پیچھے لگے ہوئے، جس کے پاس زیادہ پیسے آ گئے، بچے کو بھی میں زیادہ جو ہے بڑے اسکول میں بھیجوں گا، فیس جس کی 4-5 ہزار روپے مہینے کی فیس ہوگی 10,000 روپے، ایسے لوگ ہیں جو 10,000 روپے، 10,000 کیا بلکہ 15-20 ہزار بھی دیتے ہوں گے،
صرف مہینے کی ایک بچے کی فیس دیتے ہیں. ایسے اسکول میں ان کو بھیجتے ہیں کہ بھر گیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسے ایسے اسکول میں بھیجتے ہیں اور جو ہے اس کے لیے فیسیں بھرتے ہیں، لیکن اس کا بچہ جو ہے قرآن شریف میں مہارت حاصل کرے اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی. مدرسے میں ڈال دیا یا قاری صاحب گھر پہ آ کے پڑھا دیا آدھا گھنٹے، ناظرہ ختم کروا لیا، بہت بڑی بات ہو گئی. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن شریف پر قدرے کچھ نہ کچھ توجہ دے دیتے ہیں. لیکن قرآن شریف کے اندر مہارت کو پیدا کرنا، الماہر بالقرآن. کیا وہ پانی نکل رہا ہے دوسری طرف سے؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اتنا بڑا اس کا درجہ ہے کہ اللہ پاک اس کو بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ اس کو مقام عطا فرماتے ہیں. لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اور نہ اس مقام کی کوئی اہمیت ہے. ہم لوگ جو ہیں ماہر بن جائیں اور کوئی بڑی جاب مل جائے، کوئی بڑی نوکری مل جائے، کوئی کمپنی میں کوئی بڑا عہدہ مل جائے، یا کوئی جو ہے یہ جو کافر گورنمنٹ ہے، ظالم گورنمنٹ ہے، اس کے اندر کوئی بڑا عہدہ مل جائے. یہ اس کو دھو لیا تھا، چابی کو دھویا تھا، خراب نہیں ہوا، تمہارے ہاتھ تو خراب نہیں ہوئے. تو اس چیز کی اپنے لیے بھی فکر ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی فکر ہے. لیکن قرآن شریف کے اندر ہمیں مہارت حاصل ہو، یا ہمارے بچوں کو مہارت حاصل ہو، یا ہمارے بھائیوں کو، چھوٹا بھائی ہے اس کو مہارت مل جائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اور اگر قرآن شریف میں کوئی لگتا بھی ہے، مثال کے طور پر اس کو جوش آ گیا، چلو میں پڑھنا سیکھتا ہوں، اور چند دن میں اگر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں ہو رہا، چھوڑ دیتا ہے. دنیا کبھی نہیں چھوڑے گا، چاہے کتنی بھی مشکلیں ہو، چاہے کتنی بھی مشقتیں آئیں، دنیا کو نہیں چھوڑے گا. دنیا کے لیے دوڑ دھوپ لگا رہے گا، دھوپ کے اندر بھی کام کرے گا، سردی گرمی میں بھی برداشت کرے گا، گالیاں بھی کھائے گا، روزی کے لیے تو کرنا پڑتا ہے. اس طرح بولے گا اور فخر کرے گا، دیکھو میں محنت کرتا ہوں، کماتا ہوں، میں اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہوں. اور لوگ بھی اس پر فخر کریں گے، بولیں گے یار دیکھو یار، صبح سے نکلتا ہے رات کو آتا ہے، کتنا محنتی آدمی ہے. لوگ اس پر فخر کریں گے، خاندان والے فخر کریں گے، ماں باپ خوش، اگر کمائی بھی اچھی ہو رہی ہو اس کے ساتھ، او ہو، ماں باپ کا دل باغ باغ ہوتا ہے. میرا بیٹا صبح ہوتے ہی نکلتا ہے، اتنا فرما بردار، اتنا لائق بیٹا ہے میرا.
صبح فجر کی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، اس کی ماں کو بھی فکر نہیں ہے، نہ باپ کو ہے، نہ اس کو اپنے آپ کو ہے، نہ بہنوں کو فکر ہے، نہ چھوٹے بھائیوں کو فکر ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. بس اس نے ناشتہ کیا اور وہ کام پہ چلا گیا. بہن بھی خوش ہیں کہ دیکھو ہمارا بھائی ہمارے لیے کتنی محنت کرتا ہے، کتنا اچھا بھائی ہے، کتنا اچھا انسان ہے. چھوٹے بھائی بھی دیکھو ماشاءاللہ یار، بڑا بھائی کتنی، ماں باپ بھی خوش، یہ ہمارا لائق بیٹا ہے یار. یہ حقیقت میں ہماری محنت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں گئی، اس کو ہم نے پالا پوسا، محنت کی اس پر، اس کو پلایا بڑھایا، آج جو ہے اس محنت کا پھل ہم دیکھ رہے ہیں. خاندان والے بھی وہ اس کا ایک نام ہوگا، فلاں فلاں کا بیٹا کتنا اچھا ہے، کتنا لائق ہے. دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، اس میں اس کو بھی فخر ہے، اس کے خاندان والوں کو بھی فخر ہے. لیکن اگر وہ قرآن شریف پہ اگر لگ جائے اور اس کو محنت کرنی پڑے، وہ چھوڑ دے گا. محنت نہیں کروں گا بھائی، اگر آسانی کے ساتھ آ رہا ہے تو آ جائے، ورنہ نہیں. یہ اس کی بات کر رہا ہوں جس کو تھوڑا بہت جوش آ گیا قرآن شریف کے بارے میں، ورنہ توجہ ہی کون دیتا، ورنہ پوچھتا ہی کون ہے. قرآن شریف تو ایک بس برکت کی چیز رکھی ہوتی ہے گھر کے اندر، سمجھے نا، مٹی میں اللہ اکبر اٹ ہو چکی ہوتی ہے. اس کو پچھلے رمضان سے آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، مہینوں سے اب اس پر مٹی کی تیز جمی ہوئی ہے، مٹی بھی نہیں ہٹانے. توبہ استغفر، کم سے کم اتنی تو اس کی احترام کرو کہ مٹی سے اس کو صاف کر لیا کرو. اور اگر ضعیف ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کو گھر سے نکالنے کی فکر ہو جاتی ہے، اور نعوذ باللہ بعض لوگ تو یہاں قبرستان میں رکھ کے چلے جاتے ہیں. یہ تو کفر ہے. قرآن شریف کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا کفر والی بات ہے. تو قرآن شریف اللہ پاک کا کلام، اللہ رب العزت، ذرا سوچو تو صحیح یار، ذرا تھوڑا سا ذرا توجہ کرو اس بات پر. خالق کائنات کا کلام ہے، خالق کائنات کا کلام. اس کائنات کے اندر ہماری حیثیت جو ہے نا وہ ایک ذرے کی بھی نہیں ہے. تم کو پتہ ہے یہ کائنات جو ہے نا اللہ پاک کی، یہ اتنی بڑی ہے، یہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر ہماری کیا، یہ جو پوری زمین جو ہے نا، سیارہ، جو زمین کا جو سیارہ ہے، اس کی حیثیت بھی ایک ذرے کی نہیں ہے. یہ کائنات اتنی بڑی ہے. کائنات کے اندر جو ہمارا نظام شمسی ہے، اس میں زمین بھی ایک سیارہ ہے، پھر اور دوسرے سیارے اس کے اندر موجود ہیں جو زمین سے کئی گنا بڑے ہیں. پھر سورج جس کے گرد یہ سیارے گھومتے ہیں، یہ ایک ستارہ ہے. یہ ایک کیا ہے؟ ایک ستارہ ہے. اسی سورج کی طرح کے اربوں خربوں ستارے ہیں. اب ذرا سوچو، جو یہ گیلیکسی ہے، کہکشاں ہے، جس کو ملکی وے کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کوئی نام ہے کہ بھی نہیں اس کا. ملکی وے جو گیلیکسی ہے، کہکشاں جو ہے، اس کے اندر خربوں ستارے موجود ہیں. سورج صرف اس میں سے ایک ستارہ ہے، اور اس سورج کے گرد ہماری زمین گھومتی ہے، اور زمین صرف ایک سیارہ ہے، اور دوسرے سیارے بھی ہیں جو اس سورج کے گرد گھومتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ تو سورج جو اس نظام شمسی کا مرکز ہے، وہ اس کہکشاں کا ایک ذرہ ہے. کیونکہ اس کہکشاں کے اندر، ملکی وے گیلیکسی کے اندر ایسے خربوں ستارے موجود ہیں. اور
جو یہ کہکشاں ہے ملکی وے جس کے اندر خربوں ستارے موجود ہیں، ایسی خربوں کہکشائیں اور ہیں جو دریافت ہو چکی ہیں، جو دریافت نہیں ہوئی ہیں اس کے بارے کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، جو دریافت ہو چکی ہیں۔ اب سوچو کہ یہ سورج بھی ایک ذرہ ہے، تو جب سورج ایک ذرہ ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہماری حیثیت اس کائنات کے اندر بحر الکاہل کا جو ایک قطرہ ہے نا، اگر ایک قطرہ رکھو اور یہاں بحر الکاہل جو زمین کا سب سے بڑا سمندر ہے، پیسیفک اوشن، اتنی حیثیت بھی نہیں ہے۔ وہ قطرہ شاید اس کی زیادہ، اس کا ریشیو شاید بڑا ہو اس سمندر کی نسبت سے، اس کا ریشیو پھر بھی ہماری جو ریشیو ہوگا اس کائنات کے حساب سے ہمارا ریشیو اس سے بھی کم ہوگا۔ اب سوچو ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے اندر اتنا غرور، اتنی نفسانیت، اتنا تکبر، ہمیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، جیسے بڑی بڑی ڈھینگے مارتے ہیں یہاں پہ لوگ، میرا کو کوئی یوں نہیں کر سکتا، میرا کوئی، ایک بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے اس کا کولا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں چارپائی سے نہیں نکلتا۔ ایک ذرے کی حیثیت نہیں ہے ہماری اس کائنات کے اندر۔ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے، اور یہ صرف اس کائنات کی بات ہو رہی ہے جو دریافت ہوئی ہے۔ اب جو اس سے بڑے ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو اس سے بڑے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارے تصور صحیح بالکل عالی ہے۔ اب اس کا خالق، یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی ہے نا، اس کا خالق وہ کتنا عظیم ہوگا، ذرا سوچو، اس کی عظمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا، اس کی بزرگی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا۔ اس کا کلام، ذرا سوچو اس بات کو، اس کا کلام، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا کلام موجود ہے، لیکن اس کو ہاتھ لگانے کی ہمارے پاس فرصت نہیں، ماہر ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس کو ہاتھ لگانے کی فرصت نہیں ہے، وہ ایسا ہی پڑا ہوا ہے گھر کے اندر، مٹی اس پر لگ رہی ہے۔ رمضان آئی ہے، چلو تھوڑا سا صاف کیا، چلو رمضان ختم ہوئی، پھر رمضان، پھر دوسری رمضان تک کوئی اس کو پوچھتا نہیں۔ قرآن شریف کا ایک حرف، حدیث میں ہے کہ ایک حرف پڑھنے سے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، حدیث میں ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ ہم جب پڑھیں گے علم تو یہ 3 حرف ہو گئے، اس پر 30 نیکیاں، اور ایک نیکی کیا چیز ہے یہ ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابھی تو ہمارے یہ جو جنا کی تصویر ہے، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہے۔ جس کو بھی جنا کی تصویر دکھا دو، وہ جو کاغذ ہے پانی ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی بھی کیا حیثیت ہے، دنیا میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، پاکستان سے باہر لوگ اس کو پوچھتا بھی نہیں، کسی منی ایکسچینج والے کے پاس جاؤ گے پاکستان سے باہر، وہ اس کو قبول بھی نہیں کریں گے، یہ تو کیا لے کر آئے، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں، زیرو ہے یہ۔ مگر مثال کے طور پر اگر ڈالر بھی ہو، پاؤنڈ بھی ہو، یہ کیا چیز ہے؟ ایک کاغذ ہے، اس کی اہمیت کو ہم سمجھ رہے ہیں،
مگر ایک نیکی کی اہمیت کو ہم نہیں سمجھتے. ایک نیکی کیا چیز ہے، وہ کیا ہوگی، یہ ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. علم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں مگر پڑھنا نہیں. اور اگر پھر اس پر وہ مشقت اٹھا رہا ہے تو اس کا دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہوتا ہے. لیکن مشقت وہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ماہر ہونا تو بہت دور کی بات ہے. پھر بھائی ذرا سوچو، قرآن شریف کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت کیوں نہیں؟ اللہ کا کلام، اللہ آدمی اگر غور کرے نا، اللہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ پاک فرماتا ہے اگر پہاڑ کے اوپر اس قرآن کو ہم نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ ڈر کے مارے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا. مگر ہمارے دل پہاڑ سے بھی زیادہ سخت، پہاڑ سے بھی زیادہ سختی ہمارے دلوں کے اندر. حالانکہ یوں دیکھا جائے تو انسان کتنا کمزور ہے. ذرا دھوپ زیادہ ہو جائے برداشت نہیں ہوتی، ذرا سردی زیادہ ہو برداشت نہیں ہوتی. مگر پہاڑ سے زیادہ سخت ہمارے دل. قرآن شریف کو اگر سنتے بھی ہیں تو بھی ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا. لوگ گانے سنیں گے، قرآن شریف نہیں سنیں گے. حالت یہ ہے، جم وغیرہ میں جاؤ تو وہاں پر گانے بجاتے ہیں. تو گانے بجانے سے ان کو کوئی امنگ پیدا ہوتی ہے ان کے اندر، ورک آؤٹ میں، ورزش کرنے میں ان کو تھوڑا جوش آتا ہے. قرآن شریف اگر کوئی لگا دے وہ اس کو قبول نہیں کرتے، بند، اسے بند کر دو، وہ لگا ہوتا ہے. میں یہاں جم پہ جاتا تھا تو میں جب آتا تو میں بند کرتا یہ گانے شاعرے سارے، پھر میں جہاد کی نظمیں لگاتا تھا، سمجھے. پھر وہ لوگ اپنے بول، سمجھے. میں جب آتا نہیں چھوڑتا، میں آتا چلو بھائی یہ بند کرو، ختم، سمجھے نا. الحمدللہ اللہ پاک نے ایسا وہ ان پر روپ ڈالا ہوا تھا، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کو پھر چالو کرے جب میں ہوتا. تو بہرحال میرے بھائیوں، قرآن کے اندر مہارت پیدا کرنا، اس کا مقام جو ہے بہت بلند ہے. مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے اس کا مقام. میر منشی، اور جو قرآن شریف کو پڑھتا ہے اور اس میں وہ تکلیف کو اٹھاتا ہے اس کو اللہ پاک دوہرا اجر دیتے ہیں. تو جن لوگوں نے قرآن شریف کو پڑھ لیا ہے، ناظرہ پڑھ لیا ہے، اچھی طرح پڑھنے آتا ہے، اب وہ اس کی فکر کریں کہ اب اس میں ہم مہارت کو پیدا کریں، اب اس کے ہم ترجمے کو سیکھیں، اب ہم جو ہے اس کی تفسیر کو سیکھیں. حقیقت میں یار توبہ استغفر اللہ، ہم لوگوں نے کتنی بار درس قرآن شروع کیا یہاں پر، مگر کوئی بیٹھتا ہی نہیں درس قرآن. ایک دو وہی جو روزانہ بیٹھنے والے بس وہ، باقی کسی کو دلچسپی ہی نہیں ہے قرآن شریف. نماز پڑھ لی سمجھتے ہم نے بہت کچھ کر لیا، حالانکہ نماز بھی دیکھو تو نمازیں کیا ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کے بارے میں غافل ہیں. صرف نماز کو پڑھنا نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہے. تو جن لوگوں نے قرآن شریف کو پڑھ لیا
ناظرہ اور انہیں اچھی طرح پڑھ لیا، اچھی طرح پڑھنا آتا ہے، وہ اب اس میں مہارت کو پیدا کرنے کی، اس کا ہم ترجمہ پڑھیں، اس کی ہم تفسیر پڑھیں۔ قرآن شریف کے ترجمے موجود ہے، امام صاحب کے پاس آ کے چلو بھائی امام صاحب ہمیں روزانہ ترجمہ پڑھایا کرو۔ قرآن شریف ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، ہمیں یہ جاننے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ فلاں فلاں ویڈیو آئی ہے فیس بک پہ، فوراً اس کو تلاش کرے گا، لنک کون سا ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ کوئی، اور سارا دن یوں آج کل تو سارا دن یوں لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یار کیا یار، کوئی فضول ٹائم ان کو ملا ہوا ہے، پتہ نہیں فالتو میں یوں رکھ کے۔ اس میں تمہیں کیا حاصل ہو رہا ہے یوں کرنے سے، سوائے ٹائم ضائع کرنے کے اور سوائے گناہوں کے اور ٹائم پاس کرنا، یوں گھنٹے گزر جائیں گے۔ یہاں باپ بیٹا ہوگا وہ کر رہا ہوگا، یہاں بیٹی ہوگی وہ بھی کر رہی ہوگی، یہاں بھائی بیٹا ہوگا وہ بھی کر رہا ہوگا، ان کو ایک دوسرے کا بھی دھیان نہیں ہوتا ہے، وہ ہے بھائی موجود ہے، باپ موجود ہے، ماں پتہ ہی نہیں ہے کون موجود ہے، اسی میں لگا ہوا، یہی سب کچھ بن گیا ہے، بھائی بھی یہ ہے، بہن بھی یہ ہے، ماں بھی یہ ہے، باپ بھی یہی ہے، بیوی بھی یہی ہے، شوہر بھی یہی ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں کہ جن لوگوں نے پڑھ لیا ہے ابھی وہ اس چیز پر دھیان دیں، اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہے ان کو پڑھنے نہیں آتا ہے، صرف سورہ فاتحہ سیکھ لی ہے طوطی کی طرح رٹا لگا کر، وہ اس بات کی فکر کریں کہ قرآن شریف کو پڑھنا سیکھیں۔ جن کا تلفظ صحیح نہیں ہے وہ تلفظ اپنا صحیح کریں، تجوید اپنی صحیح کریں۔ اگر قرآن شریف صحیح نہیں پڑھو گے نماز کے اندر تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ الحمد ہے، الحمد پڑھو گے تو بالکل معنی بدل جائے گا۔ تو اس کے لیے تیار ہو، سب تیار ہو؟ ہاں، جس کو قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا ہے، تلفظ صحیح نہیں ہے، وہ قرآن شریف پڑھنا سیکھے گا، آج سے وہ شروع کرے گا۔ میرے پاس آؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی کے پاس جاؤ جو قرآن تم کو سکھا سکے، اس کے ساتھ بولو بھائی میں روزانہ آؤں گا، ٹائم بتا دو، آؤں گا میں پابندی کے ساتھ۔ اور جب اس کے پاس جاؤ تو اس کا ادب کرو، احترام کرو، ایسا نہیں کہ وہ تمہارے باپ کا نوکر ہے، سمجھے نا، وہ بولے یار یہ کہ حقیقت میں لوگ بڑے عجیب ہیں، وہ سمجھتے ہیں جیسے وہ اس کا نوکر ہے، بھائی وہ تمہارا استاد ہے، وہ تم اس کا ادب احترام کرو، تھوڑا یار اکرام کرو اس کا ذرا، سمجھے نا، یہ تو بھائی پیسے ویسے تو کوئی میں اکرام پیسے کی بات نہیں کر رہا ہوں، عزت کرو اس کی، سمجھے، اس کو عزت دو، احترام کرو اس کا، سمجھے نا، ایسا سلوک اس کے ساتھ کریں گے جیسے وہ کوئی نوکر ہے، کوئی سمجھے نا، کوئی نوکر ووکر نہیں ہے، سمجھے۔ اور جنہوں نے پڑھ لیا ہے ان کو اچھی طرح پڑھنے آتا ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اب وہ قرآن شریف کا ترجمہ سیکھیں۔ میرے پاس آؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، جو بھی ہو جو تم لوگوں کو سکھائے، روزانہ ہم کو قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا دیا کریں، ٹائم بتا دیں، اس ٹائم پر پابندی کے ساتھ آؤ، سمجھے نا، روزانہ ایک رکوع بھی پڑھو گے، ایک رکوع بھی سیکھو گے، سمجھے نا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تم اسی مقام پر پہنچ جاؤ گے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن شریف کا ماہر وہ سفیر اور کرام اور یعنی بزرگ اور سفراء، میر منشی، بڑے بڑے بزرگ فرشتوں کے ساتھ اس کا مقام ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اور کیا چاہیے، زمین پر ہم چلے اور اللہ کے یہاں ہمارا مقام جو ہے وہ ایسے بڑے بڑے بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہو، کیا بات ہو گئی بھائی، کیا ہے، ہاں۔ اور اگر تکلیف ہو رہی ہے پڑھنے میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اللہ پاک تمہیں ڈبل اجر دے گا، کتنا آسان ہے، ہاں۔ تمہارے کو کوئی بولے یار میرے پاس آ کے میکینک کا کام بھی سیکھو، اور اگر
میں تمہیں دیہڑی بھی دوں گا، اور اگر تم سیکھنے میں اگر تم کو تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، تو تمہاری دیہڑی ڈبل. تو پھر تو یہاں پہ کوئی رہے گا بھی نہیں، سارے وہاں پر جائیں گے نہیں جائیں گے. میں نے کہا یار یہ تو اچھا ہے، 1000 روپے دیہڑی، اور پھر جان بوجھ کر میں سیکھوں گا نہیں، آسانی سے ڈبل دیہڑی ہو جائے گی، 2000 روپے ملیں گے. سمجھے نا؟ موٹر سائیکل کا کام بھی سیکھوں گا، 2000 روپے کما کے بھی آؤں گا. اتنی آسان. مگر اللہ پاک ہم کو دے رہا ہے، اس کو لینے کی فکر نہیں. ہاں، ڈبل دیہڑی بھی دے گا اللہ پاک، اور قرآن شریف پڑھنا بھی سیکھو گے. اللہ اکبر. سب تیار ہو اس کے لیے؟ ہاں زور سے بولو یار. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا